اللہ لمن حمدہ، تو وہ جتنے تعریفی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں کہے گئے ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیے ہوتے ہیں، محبوب سامنے ہوتا ہے بالکل۔ جس شخص کی نماز ایسی نماز نہیں ہے، نہ اسے ترجمہ آتا ہے، نہ نماز کے اندر دھیان ہے، نہ نماز کے اندر لطف ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نماز تو بہرحال اس کی نماز ہے، لیکن اس کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جگہ اتنی پسند ہے، اور میں نے عشاء کی نماز کا وقت بھی اس لیے پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے منتظر بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایسا ثواب لکھو جیسا کہ یہ نماز ادا کر رہا ہو۔ اب اس وقت میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کی تعداد تو یہ کوئی 70-80 لوگ ہوں گے تقریباً جو یہاں بیٹھے ہیں، یا 100 کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجالس میں فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ ان کے سر آسمان سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ میں اصل میں ایک سورت تلاوت کرنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، قرآن مجید میں جو ان کی سیرت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث ان کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے ذرا آپ پوچھیں کہ جو آپ کے اساتذہ تھے، آپ انہیں نظر بھر کے دیکھ لیا کرتے تھے، تو یہ آپ کو کہیں گے کہ بڑا رعب اور دبدبہ تھا، بڑی عظمت۔ جو موجودہ نسل ہے وہ تو خیر ان چیزوں سے کافی دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی، مسجد نبوی میں آج تو دنیا کی جتنی مساجد ہیں، اب بھی آپ دیکھیں، ہم مسجد حرام میں کوئی جائے، مسجد نبوی میں جائے، جب امام صاحب آ رہے ہوں تو مسجد حرام کے امام کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو دیکھا۔ تصور کیجیے کہ مسجد نبوی کے اندر صف نمازیوں کی ایسے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تصور میں جس کا تصور جتنا اچھا ہوگا اسے بات اتنی اچھی سمجھ آئے گی، اور جو ابسینٹ مائنڈڈ بیٹھا ہوا ہوگا وہ فزیکلی تو یہاں ہوگا، مینٹلی کہیں اور ہوگا، وہ خزانے لے نہیں سکتا جو خزانے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوا کرتے تھے، تشریف لاتے تھے نمازوں کے امامت کے لیے بھی، ویسے بھی راوی ہیں اس حدیث کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ سے بھی روایت فرماتے ہیں جتنے صحابہ موجود ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے جلال اور آپ کی شخصیت کا یہ اثر تھا کہ کوئی نظر بھر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ادب کی علامت ہے، سوائے 2 افراد کے۔ وہ 2 افراد کون ہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عربی کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ اس لیے جن کے چہرے بڑے سخت ہوتے ہیں، میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں انہوں نے اپنا چہرہ بڑا سخت بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھے تو وہ سمجھے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بیٹھا، بہت بڑی چیز بیٹھا۔ وہ چہرے کے تاثر سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو سمجھیں، کہ آپ کیا چیز ہیں؟
یہ حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا چہرے کو بگاڑنے والے، چہرے کے اوپر تکبر کی علامت بنانے والے لوگ برباد ہو گئے۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ چہرے کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے تھوڑا بنایا تھا کہ اپنی مخلوق کے سامنے، میری مخلوق کے سامنے جاؤ گے تو ایسے کر کے دکھاؤ گے انہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ مقام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہمیشہ متبسم حالت میں دیکھا، مسکراتا ہوا۔ اس لیے جس مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں بشمول میرے، جس کے اندر چہرے کو سخت کرنے کا مرض پایا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے، اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر جو حافظ اشرف صاحب نے آپ کو دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ان کا نام تو ہے عبداللہ، ابو بکر تو نام نہیں ہے، ابو بکر تو کنیت ہے، نام ہے عبداللہ۔ ابو بکر کے حوالے سے کیوں مشہور ہوئے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق الله العلي العظيم۔ جزا الله عنا محمد وآله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ کردار ایسا ہو کہ وہ قرآن میں نظر آئے۔ قرآن کی صورت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار بول رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کردار کو قرآن مجید میں دیکھا جا سکتا ہے؟ حضرات، ابو بکر اصل میں عربی میں ابو
کا ایک مطلب ہے والا. بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، تو جوان اونٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بکر عربی میں. اب اس کا ترجمہ ہوا ابو بکر، اونٹوں والا. کیوں کہا گیا اونٹوں والا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں عرب کے اندر لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت تھی. جو بڑا مالدار شخص ہوتا تھا ظاہر ہے اس کے پاس اونٹ زیادہ تعداد میں ہوتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اونٹوں کی کثرت تھی. یہ جو ان کی کنیت ہے یہ زمانہ جاہلیت میں انہیں دے دی گئی تھی، ابو بکر اونٹوں والا. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. ابو کا مطلب والا ہوا، بکر کا مطلب ہے وہ شخص جو ہر خوبی کو اختیار کرنے میں پہل کرے. اب ہم سارے، میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر خوبی کو اختیار کرنے میں پہل کریں گے انشاءاللہ. نماز میں پہل، نظریں جھکانے میں پہل، حلال ذرائع اختیار کرنے میں پہل، شراب سے بچنے میں پہل، گھروں کو موسیقی سے بچانے میں پہل، اپنے چہرے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے میں پہل، گالم گلوچ چھوڑنے میں پہل. اسی طریقے سے اسلامی شریعت کے جتنے احکامات ہمارے ذمے ہیں سوچتے نہ رہنا، اس کو کرنے میں پہل اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں بکر. اس لیے یہ ان کا نام ہے ابو بکر. ایک ہے والا، اونٹوں والا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ہے ہر کام میں، ہر بھلائی کے کام میں پہل کرنے والا، اسے کہتے ہیں ابو بکر. دو باتیں میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی، میں گارڈن ٹاؤن سے نکلا عسکری جھیل کے پاس، میں نے پھر واپس آنا تھا. اتفاق سے مجھے ایک دوست مل گیا، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گارڈن ٹاؤن ڈراپ کر دیا. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اتفاق سے، کہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے وہاں کھڑا کر دیا. ہم تو ساری چیزوں کو اتفاق کا نام دے دیتے ہیں، اتفاقاً ایسے ہو گیا، اتفاقاً ایسے ہو گیا، اتفاقاً ایسا نہیں ہوگا. اللہ، میں نے اس لیے کہا اب ذرا میری طرف دیکھیے گا. 5 خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت پر فرمایا تھا 5 خصوصیات. نمبر 1، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے والے ہیں اور حسن سلوک کرنے والے ہیں. اس مجلس میں جتنے لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بات بات پر جھگڑے کرتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت ابی بکر سے. یہ سمجھ لیجیے. ابھی وقت کی کمی ہے، ورنہ میرے پاس اس وقت میرے موبائل میں پروفیسر جاوید اقبال صاحب کا وہ میسج موجود ہے واٹس ایپ میں. ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی. ریسرچ کتنے سال ہوئی؟ 70 سال. کس بات پر؟ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے ٹاپ 70 لوگوں کو منتخب کیا. ہارورڈ یونیورسٹی آپ جانتے ہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹی. 70 افراد کا انتخاب کیا گیا کہ ان 70 افراد کی لائف ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کس نے خوشگوار زندگی گزاری اور خوشی سے رہا. 70 سلیکٹڈ افراد میں 2-3 امریکن پریزیڈنٹ ہیں، کچھ صنعت کار ہیں، کچھ سائنٹسٹ ہیں، کچھ پھر ان 70 میں سے کرمینل افراد بھی ہیں. 70 سالہ تحقیق کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی ریسرچ کی جاتی ہے اس ریسرچ کا ایک بیسک کویسچن ہوتا ہے، اس تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تھا یہ دیکھنا کہ ان لوگوں میں سے جن کی زندگی کامیاب تھی اس کامیابی کی وجہ کیا تھی.
70 لوگوں کی لائف ہسٹری کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، ان 70 میں سے جتنے لوگ خوشگوار زندگی جنہوں نے گزاری ہے، جو خوش رہے ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے۔ بہت بڑی بات میں کہنے چلا ہوں، نہ ان میں ڈگری مشترک تھی، نہ عہدہ مشترک تھا، نہ پیسہ مشترک تھا، ان میں یہ مشترک تھی بات کہ وہ خوشگوار زندگی گزارنے والے 70 افراد میں سے صرف وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے تعلقات کو ساری زندگی نبھایا۔ یہ صلہ رحمی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کی کسی رشتہ دار کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، سارا دن تو آپ کا دماغ جو ہے اسی پریشانی میں رہے گا۔ تو پہلی خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے بس افراد کا سہارا بنتے ہیں، بے بس افراد کا۔ نمبر 3، آپ کمزوروں اور ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، آپ مہمان نواز ہیں۔ نمبر 5، آپ حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سوشل لائف، سارے کے سارے سوشل لائف ہے۔ اب تو اس آدمی کو نیک سمجھا جاتا ہے جس کا لوگوں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بہت ولی اللہ ہے بھائی یہ شخص، نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، نہ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے حوالے سے، نہ لوگوں کے دکھ درد کو ختم کرنے کے حوالے سے، بالکل نہیں۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ ہے یہ شخص۔ اللہ کا ولی جس نے بننا ہے وہ صرف وہ بن سکتا ہے جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرے، حقوق العباد کو بھی پورا کرے، ورنہ آپ جسے مرضی چاہیں ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں، میرے اور آپ کے ڈکلیئر کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ بنی۔ میں نے یہ اس لیے بات بتائی، آپ ذرا غور سے سن لیجئے۔ اس واقعے کے ٹھیک 12 سال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو ایک کافر سردار ہے ابن دغنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے کہا آپ جیسا شخص مکہ مکرمہ چھوڑ کے مجبور ہو کر مدینہ منورہ جا رہا ہے، نہیں ہو سکتا، واپس چلیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا میری طرف پھر دیکھ لیجیے۔ 12 سال کے بعد کریکٹر بیان ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ بے بس افراد کا سہارا بنتے ہیں۔ نمبر 3، آپ ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس مشرک سردار کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ؟ کوئی ملاقات نہیں۔ کردار تو بولتے ہیں خود بخود۔ جو کردار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی ایک بہترین روشنی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں سورۃ تلاوت کی، اس میں 21 آیات ہیں، ساروں کا ترجمہ کیا جائے تو وقت گزر جائے گا۔ یہ سورت یہ بتاتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر 3 خصوصیات تھیں، وہی 3 خصوصیات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ دیکھیے ہمارے بڑانی صاحب بستی خداداد سے گارڈن ٹاؤن، یہ گارڈن ٹاؤن ہی ہے جی، ادھر آئے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سامان شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر گھر کا سارا سامان اٹھایا جاتا ہے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی اٹھا رہی ہیں، سارے اٹھا رہے ہیں، ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ منورہ میں اپنے گھر کا سارا سامان شفٹ کر دیا تھا، جتنی چیزیں ہیں گھر کے اندر وہ ساری شفٹ کر دیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ مدینہ منورہ کے پہلے کس محلے میں رہتے تھے، پھر کس محلے میں شفٹ ہو گئے؟ نہیں،
رہائش مدینہ منورہ میں رکھی انہوں نے، سارا سامان جنت میں شفٹ کر دیا انہوں نے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے قربان کر دیا۔ اب دیکھ لیجیے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ عادت ہوتی ہے جو ایک دن کے لیے ہے، 2 دن کے لیے ہے، 3 دن کے لیے، جیسے رمضان شریف آئے گا تو آپ دیکھیے یہی مسجد آپ کی کم پڑ جائے گی، شوال کا مہینہ آئے گا تو پھر شعبان کی کیفیت میں آ جائے گی۔ یہ لوگ پھر انقلاب نہیں لا سکتے، یہ ایسے ہی بس جن کی زندگی میں انقلاب صرف 1 مہینے کے لیے آتا ہے، وہ اسلام کی خاطر کیا کریں گے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی وقت بھی نماز ترک کرنے کے بارے میں فیصلہ کر کیسے لیتے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی بات۔ لیکن ایک بیکار کام ہوتا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے۔ افضل ترین کام نماز کا، آپ کا بیٹا ذرا FSC کے پیپر دے رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ اب میرا موڈ نہیں ہے پیپر دینے کا، سارے گھر میں کوہرام برپا ہو جائے گا، سارا سال ضائع کر دیا اس نے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، کئی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، گھر میں کبھی کوہرام برپا نہیں، نارمل لائف گزر رہی ہے ساری۔ سمجھ لیجئے، انقلاب وہ شخصیات لاتی ہیں جن کی عادات مستحکم ہوتی ہیں، وہ دائمی طور پر تبدیل ہوتے ہیں، وہ عارضی طور پہ تبدیل نہیں ہوتے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ شروع سے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے مال سے لوگوں کی خوشحالی کا بندوبست کرنا یہ ان کے لیے بہترین طریقہ کار تھا۔ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب اسلام قبول کیا 7 غلاموں کے نام ملتے ہیں جن پر کفار بڑا ظلم و ستم کر رہے تھے، وہ سارے بیچارے غلام تھے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی ان کے مالکوں سے، مالکوں نے اپنے منہ مانگی رقم بتائی کہ اتنی رقم لیں گے پھر انہیں چھوڑیں گے، اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ تو انہوں نے وہ ساری پیمنٹ کر دی۔ جب وہ غلام سارے آزاد ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال کے لگ بھگ، 40 سال کہہ دیجیے، 42 سال کہہ دیجیے۔ ان کے والد بھی حیات تھے ماشاءاللہ، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ والد کا نام ہے ابو قحافہ۔ اب یہ جواب سن لیجئے۔ ابو قحافہ نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، بیٹے اگر مال خرچ کرنا ہی تھا تو ایسے غلاموں پر مال خرچ کرتے جو مضبوط ہوتے اور تمہارے لیے کماتے، تم نے ان کمزور لوگوں کو آزاد کروا دیا ہے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان میں نے جتنا مال خرچ کیا ان لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے، میں ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، میں نے یہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تیسری بات ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ابھی بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی سنیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو بطور خاص سنیں۔ ہم بھی بعض رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو 1000 دیا، کسی کو 2000 دے دیے، کسی کو مہینے کے 3000 دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں سے بنائے پوری زندگی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب جس رشتہ دار کی مالی معاونت کر رہے ہیں اس نے تو ہمارے بارے میں یہ سخت جملہ کہہ دیا، اس وقت فوراً ہمارے اندر کی حس بیدار ہوتی ہے انتقام لینے کی۔ تو عظیم افراد ہوتے ہیں وہ انتقام لینے کے جذبے سے خالی ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر انتقام لینے کا جذبہ موجود ہے، اگر آپ کاپی پین میرے پاس لے کر آئیں تو میں لکھ دیتا ہوں، ہی کین ناٹ بی اے گریٹ پرسن، وہ عظیم شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے بطور شوہر انتقام لینا چاہتے ہیں بیوی سے، بطور سسر کے انتقام لینا چاہتا ہے بہو سے، بطور بھائی کے انتقام لینا چاہتا ہے بھائی سے، بطور ہمسائے کے انتقام لینا چاہتا ہے ہمسائے سے۔ کسی بھی کنڈیشن میں جو منتقم مزاج آدمی ہے وہ سمجھ لیجئے نہ خوش رہ سکتا ہے نہ عظیم زندگی گزار سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے،
اسی رشتہ دار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، ان کے خلاف جب وہ اس سازش میں شامل ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا آئندہ میں اپنے اس رشتہ دار کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے بیٹی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نور میں حکم ارشاد فرما دیا کہ مالداروں کو غریب رشتہ داروں کے تعاون سے اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آج کے بعد جتنے رقم اسے دیا کرتا تھا اس سے ڈبل اسے رقم دیا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں انسان تو فیصلہ کرے۔ ساری زندگی ناراضی میں گزارنی، ساری کی ساری، جس آدمی کے دل میں معاف کرنے والا جذبہ نہیں ہے وہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سنے گا اور وہ کیا اپنے پہلی خصوصیت اس صورت میں یہ ہے کہ مال خرچ کیا۔ نمبر 2 تقوی۔ یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا کہتے ہیں جو تقوی والے لوگوں میں سب سے آگے کا ہو اسے کہتے ہیں اتقا۔ متقی پیچھے رہ جاتا، اتقا آگے چلا جاتا۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں ان کے تقوی کے حوالے سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تقوی اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے مجھے حافظ اشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کی خلافت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا کسی کی زندگی میں نظر آ جائے، خوف خدا۔ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ دل کی تختی پر لکھ لیجئے ان واقعات کو، ایک کمال ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو، اسلامی ریاست کا حاکم ہو، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکال کے انہیں دیتا ہو؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ کی، اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی پہلے تو آپ ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دے دیتے تھے، اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو کیا آپ خلافت سنبھالنے کے بعد بھی ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دے دیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ بالکل اپنے ذہن میں نہ لانا کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے تمہاری خدمت سے روک دے گی، جیسے پہلے نکال کے دیتا تھا ویسے میں انشاءاللہ نکال۔ اب آپ دیکھیے ہم نے بھی کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آنکھیں ترس گئی ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں دکھائے گا ایسا منظر انشاءاللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ منظر یہ ہے، یہاں تو آپ دیکھیں وزیر اعظم کی گاڑی جا رہی ہے، پیچھے کئی گاڑیاں ہیں، منسٹر کی گاڑی جا رہی ہے، یہ ججز کی گاڑیاں جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں چیف جسٹس آئے ہوئے تھے ملتان میں، اس دن کیا کیفیت تھی آپ ساروں کے علم میں۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ نہ یہ ہمارے طور طریقے ہیں، نہ مسلمان حکمرانوں کے یہ طور طریقے ہوتے ہیں۔ ان کے طور طریقے کیا ہیں؟ صرف ایک واقعہ اس وقت بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اور فوجی مہم پر بھیج رہے ہیں یزید بن ابی سفیان کو۔ یزید بن ابی سفیان، یہ جو بات ہے نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ منظر کیا ہے؟ جسے کمان کے لیے بھیج رہے ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور خلیفہ وقت پیدل جا رہے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان، موجودہ پاکستان میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ خلیفہ وقت پیدل جا رہے ہیں، وہ سوار ہیں گھوڑے پر۔ یہی ہونا تھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ دو کام کیجئے، یا تو میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائیے یا پھر میں نیچے اتر آتا ہوں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔
فرمایا نہ تم نیچے اترو گے نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا. عظیم لوگوں کی ساری باتیں یاد کرنے کے قابل ہے، پھر انسان اپنا کردار ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر جاؤں گا نہ گھوڑے پر میں بیٹھوں گا. وجہ کیا بتائی؟ فرمایا اس وقت جو میرے قدم زمین پر لگ رہے ہیں میں ان قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے اندر شامل کر رہا ہوں. یہ چیز اللہ. پاکستان جب بنا تھا اس وقت ظاہرہ بھارت بھی بنا تھا. اب بھی کتابیں موجود ہیں، آپ مطالعہ کیجئے کتابوں کا. گاندھی نے جو پہلی میٹنگ کال کی تھی اس کی بات، اس کی تقریر، اس کی سارے یہ ہسٹری کی ساری وہ بن جاتی ہیں، ریکارڈ بن جاتا ہے سارے کا سارا. تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اس نے پہلی میٹنگ میں جب گاندھی نے میٹنگ کال کی تھی منسٹرز کی یا پولیٹیشنز کی، اس نے ایک بات کہی تھی سب کو. کہا دیکھو پاکستان بھی بن گیا ہے، بھارت بھی بن گیا ہے. ہندوؤں کی تاریخ میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جسے میں بطور مثال پیش کر سکوں کہ اس کے مطابق ملک چلاؤ گے تو ملک بڑی ترقی کرے گا. کوئی مثال نہیں ہے. گاندھی کی کتابیں ہیں، بڑا صاحب مطالعہ آدمی تھا، لٹریری پرسن تھا. اس نے کہا انسانی تاریخ میں سے صرف 2 نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف 2 نام. ایک حضرت ابوبکر، ایک حضرت عمر. ان دونوں کے مطابق اگر اپنے حکومت کو چلاؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. رضی اللہ تعالی عنہما. تصور کیجیے آپ. میں ویسے کبھی کبھی جب یہ بات پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ اس نے تعصب سے کام لیا. ان دونوں شخصیتوں کو تیار کرنے والی شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی خصوصیت صدیق اکبر کے مال خرچ کرنا. دوسری خصوصیت تقوی. بھائی کمال درجے کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، کمال درجے کا خوف. مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کی ساری مساجد ایسی ہوں گی. ابھی تو ہم مساجد کو استعمال کر رہے ہیں صرف نماز کے لیے. نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے مسجد کا جو کردار خلافت راشدہ میں تھا اور جو کردار دور نبوی میں تھا انشاءاللہ اسے ہم واپس لائیں گے انشاءاللہ. سیاسی مشاورت ہو رہی ہے، عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں، روانہ کیے جا رہے ہیں قافلے، جہادی قافلے، تربیت ہو رہی ہے، تعلیمی حلقے لگے ہوئے ہیں، ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے آباد ہے مسجد. یہ انشاءاللہ آباد یہ مسجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی آبادی عطا فرمائے. مسجد نبوی کے اندر اونٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اونٹ تو ظاہرہ باہر ہوں گے، کوئی فیصلہ بہرحال ہو رہا تھا. ایک قانون بنایا گیا. قانون یہ بنایا گیا کہ خلیفہ وقت سے جو بات کرنا چاہتا ہے پہلے اجازت طلب کرے گا پھر بات کرے گا. ایک شخص کو اس کی بیوی نے کہا تھا، پھر جب بیوی کا کہا ہوا ہو تو آدمی بڑے جذبات میں ہوتا ہے کہ ظاہرہ پیچھے رپورٹ اس نے دینی ہے. تو یہ شخص جنہیں بیوی نے کہا تھا کہ آپ نے بھی اونٹ لے کر آنا ہے، یہ آئے. انہوں نے اجازت نہیں لی اور ڈائریکٹ آ کے کہا کہ ایک اونٹ مجھے بھی دے دیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور اس شخص کو مارا. اب جب اسے کوڑا لگا تو اونٹ اسے بھول گیا، وہ پیچھے چلا گیا وہ شخص. جب یہ سارے اونٹوں کی تقسیم ہو گئی تو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص کو تو بلاؤ جو شخص مجھ سے اونٹ لینے کے لیے آیا تھا. وہ شخص آ گیا، اسے اونٹ تو دے دیا گیا، لیکن اب سوچئے ذرا، اسے کہتے ہیں تقوی. کوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. فرمانے لگے کہ یہ جو کوڑا میں نے تمہیں مارا تھا یہی کوڑا تم مجھے مارو. تو یہ دیکھیں اتنا فوری انصاف ہے. وہ شخص بھی کوڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ درمیان میں ایک بات کی.
میں کہتا ہوں آپ یقین جانیے، انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت خود صحابہ میں نہیں ہے، باقی انسان تو بعد کے ہیں، اولیاء، صلحاء، شہداء، وہ سب بات۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت انبیاء کے بعد ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں آدھے پونے گھنٹے میں ان کی شخصیت کا جامع نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کے رکھ دوں، از اٹ پاسبل؟ سوچیے تو ذرا۔ یہ تو چلو ایک ہے کہ یہ پروگرام کیا افادیت رکھتے ہیں، یہ بھی میں ابھی اس کے بعد بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے خلیفۃ الرسول، آپ نے اسے بلا وجہ تو کوڑا نہیں مارا تھا، اس نے ایک وائلیشن کی تھی، حکم کی خلاف ورزی کی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بغیر اجازت کے نہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ جواب بھی ہو سکتا تھا کہ عمر تمہاری بات تو ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن میں پھر وہی فکرہ دہرا رہا ہوں، صحابہ میں بھی، سابقہ امتوں میں بھی، موجودہ انسانوں میں بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں میں بھی کوئی ایک بھی اور سارے مل کر بھی سوائے انبیاء کے صدیق اکبر کے کردار کو نہیں پہنچ سکتے۔ جواب سنیے ذرا۔ فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت ہو رہی ہے، خلافت آگے ملنی تھی انہیں، تو یہ تربیت ہو رہی ہے۔ فرمایا عمر یہ بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن مجھ سے سوال کر لیا کہ اس شخص کو کوڑا کیوں مارا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے، اسے کہتے ہیں شخصیت۔ حضرات، ملک پاکستان اس وقت جس راستے پر ہے، مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کا کردار، صدیق اکبر کا ایک قول ایسا ہے، وہ اختیار کر لیں، پاکستان کے مسئلے حل سارے، دنیا کے سارے مسئلے حل، مسئلہ کشمیر حل، مسئلہ فلسطین حل، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں صرف ایک جملے سے۔ ان کی خلافت کا ایک جملہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے ذہنوں میں، وہ ہمیں بھی کام آئے گا، آپ کو بھی کام آئے گا، امت مسلمہ کو بھی کام آئے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو یہ فرمایا، سنو، جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لے نہ لوں۔ پھر سن لیجئے، جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لے نہ لوں، اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک بہت طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق دے نہ دوں۔ یہی کام کر لیجئے، ساری چیزیں سمجھ جائیں۔ دنیا اس وقت متحدہ عرب امارات سے پوچھئے کہ آپ مسئلہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کاروباری مفادات۔ سعودی عرب کے حکمرانوں سے پوچھئے کہ مسئلہ کشمیر میں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تجارتی مفادات، بادشاہت کا تحفظ۔ خود پاکستان کے لوگوں سے اور اداروں سے پوچھئے کہ مسئلہ کشمیر میں آپ یونائٹڈ فارم میں کیوں نہیں ہیں؟ مصلحتیں۔ ملائیشیا کا کیا کردار ہے، انڈونیشیا کا کیا کردار ہے، مصر کا کیا کردار ہے؟ مظلوموں کا ساتھ دینے کی بجائے جو طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جو مظلوموں کا ساتھ دینے کی بجائے جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں کیسے اچھا مسلمان سمجھا جا سکتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی سیرت تو یہ ہے کہ اپنا سارا وزن مظلوم کے پلڑے میں ڈال دو، سارا وزن۔ ہم جب اپنا وزن مظلوم کے پلڑے میں نہیں ڈالتے، ظالم کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، تو اس وقت پھر ہم صدیق اکبر ان کی شخصیت سے انحراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت اس صورت میں مال خرچ کی، دوسری خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ ہے کہ تقوی، تیسری خصوصیت ہے انہوں نے دین اسلام کی ہر چیز کو سچا ثابت کیا، ہر چیز کی تصدیق کی۔ میں چند جملے آپ کے ساتھ دہراتا ہوں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ نمبر 1، دنیا میں بہت سے نظام سیاست ہیں، سب سے بہترین نظام سیاست اسلام کا ہے۔ آپ کہیں ٹھیک ہے؟ دنیا میں بہت سے نظام عدالت ہیں، لیکن صدیق اکبر کے نزدیک سب سے بہترین نظام عدالت اسلام کا۔ دنیا میں بہت سے نظام معیشت ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نزدیک نظام معیشت صرف اسلام۔ دنیا میں بہت سے نظام معاشرت ہیں،
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نظام معاشرت صرف اسلام کا، یہ آپ جملہ جتنا اسے پھیلانا چاہیں پھیلا سکتے ہیں، انہیں بس اسلام کی ساری باتیں سچی لگتی ہیں، اسلام جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اسلام سے ٹکرانے والی چیز کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ حضرات، دو احادیث سنانے کو دل چاہتا ہے کہ یہ جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، آخر آپ لوگ بھی کہیں کہیں سے جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، وقت آپ نے نکالا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آج چودھری ظفر صاحب کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کا جو جذبہ اور ان کا قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کا جو شوق ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ خوبی جتنی بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے حاجی صاحب ہیں، ان کا بھی ہارٹ کا پرابلم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بڈانی صاحب، جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب ان پروگراموں کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ان کی افادیت کیا ہے، باقی تو باتیں پھر کبھی بھی ہو جائیں گی، چونکہ نماز ہم نے وقت پر ادا کرنی ہے۔ دو احادیث میں بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء سے محبت، صلحاء سے محبت، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، باقی علماء سے محبت، اس محبت کا صلہ کیا ملے گا ہمیں؟ تو سن لیجئے پہلی حدیث۔ سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ اس سورج کا زمین سے فاصلہ ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ ابھی آپ دیکھیے گا اپریل اور مئی میں ہم کہیں گے گرمی گرمی گرمی، ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ 45 ڈگری سینٹی گریڈ، 47، 48، 50 بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر والے دن جو حشر کا میدان ہوگا، اس میں سورج کا اور انسان کا جو آپس میں فاصلہ ہوگا وہ 1 میل یا 2 میل کا فاصلہ ہوگا۔ اب آپ ذرا تصور کیجیے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ اب ہے، اب گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت سورج بالکل قریب ہوگا، 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر۔ لوگوں نے پھر جو میتھ کے ماہر ہیں انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو اس دن کا ٹیمپریچر ہوگا 1 کروڑ 35 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ۔ 1 کروڑ 35 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ تو خیر ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، میرے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن میں ایک امید پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میرا اور آپ کا تعلق ہے، نہ آپ میرے گھر کو جانتے ہیں نہ میں آپ کے گھر کو جانتا ہوں، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، بس جو خدا رات کی قرآن کلاس ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے، اس سب کا اور جہاں فائدہ، ایک فائدہ سن لیجیے، موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں ایک فرشتہ یہ منادی کرے گا اللہ کے حکم سے، وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، اور کوئی طمع، لالچ، ہرس، ناٹ ایٹ آل۔ اخلاص محبت یہ ہے کہ صرف ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ دعا کریں ہم ان لوگوں میں سے سارے ہو جائیں۔ تو جب وہ فرشتہ اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج میں ان سارے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا جبکہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ جو آپ کے ذہنوں میں خوف پیدا ہوا تھا 1 کروڑ 35 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ والا، وہ اب دور ہو جانا چاہیے۔ آئندہ ہم جس سے بھی محبت کریں گے کس کی خوشنودی کے لیے کریں گے؟ دوسری حدیث سن لیجئے کہ ایسے پروگرام جو منعقد کیے جاتے ہیں، ایک شخص تھا صحابی و رسول تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا میں نے قیامت کی تو کوئی ایسی خاص تیاری کی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرائض کے پابند نہیں تھے، تیاری سے مراد ہے فرائض کے علاوہ نوافل اور اس قسم۔ صحابہ کے دور میں فرائض چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ہمیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے یہ سنا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی، پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی اتنی زیادہ۔ تو فرمایا کرتے تھے لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر فرمایا کرتے تھے لوگوں نہ میرے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، نہ میرے اعمال حضرت بکر صدیق جیسے، نہ میرے اعمال حضرت عمر فاروق جیسے۔ یہ صحابی اور رسول فرما رہے ہیں، حضرت انس جنہوں نے 10 سال خدمت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے جذبات دیکھیں۔ کہتے تھے میرے ان تینوں شخصیات کے برابر تو اعمال نہیں ہیں، لیکن میں اس توقع کو اپنے اندر پالے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں، ان سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں بھی میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔